ماشاءاللہ وزراء کی ایک بہت بڑی تعداد. فضل چودھری صاحب بتائیں گے کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ بڑی کیبنٹ کے باوجود جو ہے مس سمیہ خالد سر. I don't think this is an acceptable situation. کنسرن منسٹر جن کے اسمبلی میں بزنس موجود ہو پاکستان کی تاریخ اور کی انہوں نے شاید سوالات سب کے سے جواب دینے قابل ہوں یا ان کا کالنگ اٹینشن ہو واٹ ایور بزنس، اور اگر وہ منسٹر اویلیبل نہ ہو تو وہ بیفور ٹائم صاحب نے کسی خصوصی ٹاسک کے لیے طلب کی ہے ایک ایمرجنسی میٹنگ میں، اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے اس وجہ سے میں نے آپ سے ریکویسٹ. نہیں یہ تو پھر ڈاکٹر صاحب دیکھیے جس طرح سید نوید قمر صاحب نے امور کے تو وزیر آپ ہی ہیں، تو آپ نے خود کہا ہے کہ پھر اگر منسٹر نہ ہو تو وہ جواب دے گا، تو وہ تو آپ خود ہیں، آپ اپنے آپ کو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں میں ریکویسٹ فارورڈ کرتے ہیں میری منسٹری کو، لیکن چونکہ ان کی طرف سے نہیں آئی. انشاءاللہ اس کو میں رسپونڈ کروں گا. پھر اس کو سمجھنا اب ہم نے نئے سرے سے بورڈ آف ممبرز اپوائنٹ کیے ہیں، جس میں سے کوئی 4 ہو گئے ہیں، باقی کا پروسیس ہمارا چل رہا ہے. اب بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ ہمارے چیئرمین جو ہے وہ انہوں نے الیکٹ ہونا اس میں سے، اور جب چیئرمین ہوگا تو پھر ہمارا پروسیس سٹارٹ ہوگا سی او کا. تو یہ انڈر پروسیس ہے. جو ڈیلیز آئے رہے ہیں وہ بیسیکلی سی او کی وجہ سے آ رہی ہیں. جیسے ہی ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈیلیز ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ. So no member wants to ask supplementary? It's a strange thing. چلیں نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں سر. مس عالیہ کامران صاحب. تعداد اور بھی کچھ بڑھا دیں اگر آپ کہیں تو. مس سمیہ خالد سر.
don't think this is an acceptable situation. جب پاکستان کی تاریخ یہاں روز پوائنٹ آؤٹ اتفاق کرتے ہیں اگر وزیر نہ آئیں عالم خان آپ بھی اس میں ظاہر خیال شکریہ پیپلز پارٹی لیں گے، لیکن اب تو ماشاءاللہ وزراء کی ایک بہت بڑی تعداد، اور بھی کچھ بڑھا دیں اگر آپ کہیں تو. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر. مس سمیہ خالد سر جی. I don't think this is an acceptable situation. جب پاکستان کی تاریخ کی شاید سب سے بڑی کابینہ کوشچن آر میں منسٹر پریزنٹ نہ ہو، منسٹر آف اسٹیٹ پریزنٹ نہ ہو، تو پھر یہ کیا پھر اتنی بڑی
کر چکے ہیں، اس پہ بحث بھی ہو چکی ہے، لیکن ان کے طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ ٹول پہ ٹول لیے جا رہے ہیں ایک ہی ڈسٹرکٹ میں۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو موجودہ گنجائش کے لحاظ سے 35 سے 60 کلومیٹر پہ 2 ٹول ہونے چاہیے، لیکن حالت یہ ہے کہ ایک ہی ڈسٹرکٹ میں تقریباً کوئی 20 سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ لوگ ٹول پلازا بنا رہے ہیں۔ میرے خود اپنے شہر مٹیاری میں جو ہے، مٹیاری اور سعید آباد میں آلریڈی ٹول پلازا بنا ہوا ہے، مٹیاری میں انہوں نے دوبارہ ایک بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورا علاقہ احتجاج پہ چلا گیا، روڈز بلاک ہوئے، شیلنگ ہوئی، لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ صرف اس کتاب کا پیٹ بھرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ کیا منسٹر صاحب کھڑے ہو کے جو جواب دے دیں گے آپ دوبارہ مجھے سپلیمنٹری کا نہیں دیں گے تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرا یہ سوال سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جائے تاکہ وہاں بیٹھ کے ہم تفصیلاً اس پہ گفتگو کر سکیں، بحث کر سکیں اور کوئی مقصد حاصل کر سکے۔ بہت شکریہ۔ نہیں، لا حاصل نہیں ہوگا، حاصل مقصد ہوگا وہ۔ تو پہلے آپ ان کا جواب تو سن لیں نا جناب گل اصغر خان صاحب کا، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جی جناب چیئرمین صاحب، میں آنریبل ایم این اے کا جواب تھوڑا سا تفصیلاً دینا چاہوں گا، اگر آپ مجھے 1 منٹ دیجیے گا۔ جی جی بالکل۔ ہمارا چیئرمین صاحب NHA جو ہے اس کے کچھ 14,000 کلومیٹر ہیں جو ہم پورے پاکستان میں مینٹین کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس مینٹیننس کا کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہمیں بجٹ نہیں دیتی۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی ٹول ہے مینٹیننس کا، اور وہ ہے ٹول پلازا کی کلیکشن کرتے ہیں، یا ہمارے پاس فائن جو ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے لاسٹ ایئر ہمارا کوئی 62 بلین کا مینٹیننس بجٹ تھا، وہی ٹول کلیکشن سے ہی ہمارا پورا ہوا۔ اب ہمارا جو ایکٹ ہے NHA کا، وہ 1991 میں جو امینڈڈ ہے 2001 میں، اس کا سیکشن 10 ہی ہمیں اتھرائز کرتا ہے کہ ہم یہ ٹول کلیکشن کر سکتے ہیں۔ اب جناب چیئرمین ہوا یہ کہ کووڈ آ گیا، کوئی 6 سال ہمارے رولز جو ہیں، جو سیکشن 31 اور سیکشن 32 ہمیں دیتا ہے کہ ہم ہر 3 سال بعد جو ہے اپنے ٹول جو ہے اس کے ریٹس بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں چونکہ کووڈ آ گیا، کووڈ کے بعد ہم نے 6 سال میں یہ اس کے نہیں بڑھائے ہوئے تھے۔ اب چونکہ ہم نے 6 سال بعد اس کا انکریز کیا تو وہ بہت زیادہ پورے انٹائر کنٹری میں شور مچا۔ ایون یہ سالی سندھ کی بات نہیں ہے، پنجاب میں بھی، KPK میں بھی، ہر جگہ یہ کہ اچانک، اور اس میں بھی ہم نے سٹیپس میں بڑھایا۔ ہم نے 1 سال کا ٹارگٹ رکھا اور 3 مہینے بعد ہم اس کو بڑھاتے چلے گئے۔ ابھی لاسٹ جو ہے ٹرینچ ہم بڑھا رہے ہیں۔ اب ہمیں یہی ایکٹ جو ہے اور یہی رولز اینڈ ریگولیشنز ہمیں تھرائز کرتے ہیں کہ ہم 35 سے 60 کلومیٹرز تک کر سکتے ہیں۔ اب جو زیادہ ایشو آ رہا ہے وہ سارے آنریبل MLA سے میں عرض کروں گا کہ وہ ہو یہ رہا ہے، جیسے آپ ایک موٹر وے سے اترتے ہیں تو موٹر وے کا ٹول آپ دیکھ اترتے ہیں، جیسے ہی آپ اترتے ہیں تو 5 کلومیٹر یا 2-4 کلومیٹر بعد کوئی نیشنل ہائی وے کا روڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو لگتا ہے یہی ہے کہ شاید ابھی میں نے دیے اور اب پھر دوبارہ میں دے رہا ہوں، وہ سیکشنز الگ الگ ہیں۔ وہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گے موٹر M2 سے جا رہے ہیں تو جیسے اترتے ہیں پنجاب میں تو بلکسر میں وہ تلگاں کے قریب ایک اور ٹول پلازا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ڈسٹرکٹ میں جو بات ہوتی ہے کہ 2 یا 3 ہے تو وہ ڈسٹینس زیادہ ہوتا ہے۔ پھر بھی میں آنریبل MLA صاحب سے کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی ہے جہاں پہ کوئی 35 کلومیٹر، لیکن ایسا ہوگا نہیں، اگر ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم اس کو ری لائن کر دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا جناب گل اصغر خان صاحب، یہ آپ کا کراچی ٹو حیدرآباد M9 ہے غالباً جی، یہ حیدرآباد ٹول پلازا پر 2 ٹول پلازا ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا، ابھی بھی ہم وہیں سے گزرے، تو کون سا آپ کا ہے اور باقی دوسرے کا کیا مقصد ہے، کیا حاصل ہے اس سے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ ذرا اس پہ ایک رپورٹ آپ آئندہ سیشن میں مہربانی کر کے ہاؤس میں پیش کریں، کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے ہم وہاں پر رکے تھے تو پتہ چلا یہ 2 ٹول پلازا ان کا آپس میں مقابلہ ہے، تو اصلی کون سا ہے، نقلی کون سا ہے، ذرا ہمیں بتا جی دیجیے۔ جناب چیئرمین، میں انشاءاللہ اگلی اس میں رپورٹ آپ کو پیش کروں۔ جی اگر رفیع اللہ صاحب آس کون سکتے ہیں؟ جی رفیع اللہ صاحب، جاکھرانی صاحب بتانا چاہ رہے ہیں۔ تھینک یو اسپیکر صاحب، کیونکہ میں کمیونیکیشن کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوں، جو بات ابھی آپ نے فرمائی
यही एग्जैक्टली बात पिछली मीटिंग में आई थी और उसके लिए मैंने एक कमेटी मुकर्रर की है जिन्होंने 17 या 18 तारीख को मीटिंग है, उसमें उन्होंने ये जवाब आके देना है कि जो बात अभी आपने फरमाई है कि ये क्यों है और ये किसकी मिल्कियत है, ये क्यों ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में वो जवाब जब आ जाएगा तो इनको हाउस को बता देंगे। जैकहैंड साहब माशाल्लाह आप तो कम्युनिकेशन के मिनिस्टर भी रहे हैं गालिबन, अभी आप चेयरमैन हैं और आपकी माशाल्लाह इतनी सा जो है वो तजुर्बा है, तो ज़रूर आप इस मसले को हल करेंगे। जी सर। क्योंकि अभी कुछ ही अर्सा पहले हमने वहाँ पे सफ़र किया तो बड़ी जो है ना बदकलामी सी हो गई थी। जी अगर रफ़ीउल्लाह साहब टू आस्क सप्लीमेंट्री। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, जो बात मैं करना चाह रहा था आपने भी वही बात की है, जो रिपोर्ट इनसे मांगी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये कराची से लेके पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी टूल्स हैं जो भी ले रहे हैं उसका ये बताएं, कहीं ये ना कहें कि ये प्रोविंशियल हाईवे अथॉरिटी ले रही है। अगर वो भी ले रही है तो वो उसका भी ये रिकॉर्ड दें, और अगर इनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो उसका भी एक्सप्लेन करें कि क्यों नहीं है। क्योंकि हमें बाज़ जगह जिस तरह इन्होंने कहा कि 35 किलोमीटर में कोई इस तरह की टूल्स नहीं है, और अगर है तो मेंबर हमें बताएं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब से कि अगर हम आपको ये क्वेश्चन करें तो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें निशानदेही हुई है, आप मिनिस्ट्री में लिबरेट करके ये कंफर्म करवाएं जो इश्यूज़ हैं ताकि रिजॉल्व हो। वैसे आपने जो रिपोर्ट मांगी है उसमें मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है। जी गुलज़र खान। जनाब चेयरमैन, बिल्कुल हमारे पास है यहाँ पे हमने कोई 29 के करीब जो है हमारे जो इनका क्वेश्चन था वो हमने सिंध में जो है लगाए हुए हैं। जैसे आप अगर N5 के कर लें तो आपका हब के अंदर है, आपका जो अमशोरों के अंदर है N5 के ऊपर, मतलब ये पूरी लिस्ट है सर। ये टाइम लग जाएगा 28 की, तो मैं लिस्ट पूरी आपके हवाले कर देता हूँ जहाँ जहाँ पे हमारे हैं। जी बहुत शुक्रिया। सैयद वसीम अहमद साहब। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें जैसे हमारे जखरानी भाई ने बताया, और ये इसका मूवर में ही था कॉलिंग अटेंशन का, और कम्युनिकेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी में ये गया था और वहाँ पे मिनिस्टर साहब ने भी जवाब दिया था। और कल हमने वो टाइम रखा है कि सिंध के जो मेंबर हैं उनके साथ टाइम रखा है उस टूल पे लाजा जो 5-6 किलोमीटर पे, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं और दीगर भी जिक्र कर रहे हैं हैदराबाद का, M9 और N2 का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 6 किलोमीटर है, और जबकि NHA का जो कानून है वो 30 से 60 किलोमीटर के ऊपर वो टूल होना चाहिए। तो कल उसकी फिजिकली जाके हैदराबाद हम क्या नाम है उस टूल का विजिट करेंगे, और अगर वो टूल 6 किलोमीटर 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर जाके मुकम्मल एक तफसीली रिपोर्ट कल हमने 4 बजे का टाइम NHA वालों के साथ रखा है और वहाँ पे जाएंगे। दूसरी एक अहम बात इसी के साथ मिस्टर चेयरमैन कि कोई भी किसी भी जगह पे जहाँ पे जो M9 का जो मकसद था वो M9 का मकसद 2016 में जब इसकी ओपनिंग की गई मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, तो ये M9 इसको बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो जो टुकड़ों में जो मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि वो जो ठेकेदारों को ठेका दिया गया था M9 का, उसमें पेटी ठेकेदार रखे गए थे 10-10 किलोमीटर के फासले के ऊपर। ब्रीफ करें ताकि फिर जवाब भी ले सकें। जी हाँ, वो 10-10 किलोमीटर पेटी ठेकेदार, और आज उस रोड की उस मोटरवे की हालत ये है कि समझ लें कि उसमें एक जिंदा आदमी तो गुजरेगा तो कम से कम उसकी जो बीच के पेजेस हैं वो बहुत ख़राब सूरत हाल है। तो हम कल उसका फिजिकली विजिट करने भी कमेटी के साथ जा रहे हैं, और मैं मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर इनके मिनिस्टर साहब के पास टाइम है तो कल हमने 4 बजे का टाइम रखा है। IG मोटरवे से भी बात की है और उन्होंने भी अपने DIG को भेज रहे हैं। तो अगर कोई गुलज़र खान साहब। जी जनाब चेयरमैन, ये बिल्कुल वसीम साहब ठीक फरमा रहे हैं कि जो M9 मोटरवे है इट्स लाइक एक्सप्रेस वे, वो मोटरवे वाली उसकी कोई कंडीशन नहीं है। और वो हुआ ये कि वो शहरी हल्के में से गुजार दिया गया था। हमारे मिनिस्टर साहब अलीम खान साहब जैसे ही चार्ज लिया सर, उन्होंने पहली जो प्रायोरिटी रखी वो प्रायोरिटी M9 की थी, बल्कि उसमें तो उन्होंने एक ज़्यादा अच्छी एडिशन कर दी कि अगर M6 जो है M6 और M9 की हम रीअलाइन करें, और क्योंकि वो भी जो आबादी वाले एरिया में से गुजरा है, फिर फेंसिंग नहीं है, फिर वहाँ पे जो हमारे राइट ऑफ वेज के इश्यूज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ सिंध के साथ
تو سب کا سلوشن ونس فار آل یہی تھا کہ ہم M6 اور M9 کو ملا کے وہ پورٹ تک ایون لے کے جائیں. تو جو یہ فرما رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے. وہاں کے اوپر اگر ہم وہ ریزن کیا اس کی جو یہ فرما رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی فینسنگ نہیں ہے. اور فینسنگ کیوں نہیں ہے کہ رائٹ آف ویز کے ایشو ہیں. تو اس کا سلوشن سر یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ری الائنمنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ نے جواب بھی دے دیا. اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اعجاز جاکھانی صاحب, انہوں نے کہا کہ آلریڈی یہ کمیٹی میں ہے. تو متعلقہ جو ہمارے دوست ہیں, کولیگز ہیں, ان کے جو سوالات ہیں اگر آپ جاکھانی صاحب بہتر سمجھیں تو یہ بھی اس میں شامل کر لیں اور ایک ہی ساتھ ان سب پہ جو ہے نا وہ رپورٹ لے لیں یا جواب لے لیں. تو ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ کوشچن کے لیے. سحر کامران صاحب, کوشچن نمبر 8. آنسر بھی ٹیکن از ریٹ سپلیمنٹری. جی, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو بتایا گیا کہ 27 سیمپل جو ہے وہ ان سیف ہے, یعنی کنٹامنیٹڈ واٹر. یہ تو انسانی زندگی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے کہ 27 جو ہے سیمپل جو ہے وہ ان سیف ہیں, اور صرف 2 کو بتایا گیا ہے کہ 2 کے لائسنس جو ہے وہ کینسل کیے گئے ہیں. تو باقیوں کو وہ کس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں. دوسرا یہ بتایا گیا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کے مطابق پروونسز کو بھی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا جو ہے پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے پروونسز کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا ہے کوئی ایکشن لینے کے لیے, اور کیا اس ایکشن کے اندر کوئی جو ہے وہ سیویئر پینلٹی بھی شامل ہے. اگر ہے تو کیا پینلٹیز عائد کی گئی ہیں, کیا ریکوری ہوئی ہے, یا یہ اسی, اور اسپیسیفکلی وہ برانڈس جو کہ مسلسل 3 کوارٹرلی رپورٹس میں کنزیکٹیولی ان سیف ڈکلیئرڈ ہوئے ہیں, ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے. نہیں, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. یہ پی ایس کیو سی جو ہے وہ منرل واٹر کے نام پہ پتہ نہیں بہت ساری چیزیں ہمیں پلوا رہے ہیں. یہ اس میں باقی بڑی اچھی آپ نے اس میں باتیں پوچھی ہیں. تو مجھے تو محترمہ نکت شکیل خان صاحبہ کا نام دیا گیا کہ وہ اس کا جواب دیں گی. اشی دیر پلیز. جی, تھینک یو سر. جہاں تک پی سی ایس کیو اے کا تعلق ہے تو وہ اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنے کے لیے ہے اور اسٹینڈرڈس بنانے کے لیے ہے, جبکہ اس کی سیمپلنگ اور دوسری چیزیں جو ہیں جب ان کو پی ایس کیو سی اے والوں کو پتہ چلتا ہے یا وہ رینڈم ان کو چیک کرتے ہیں اور ان کے سیمپلز اگر ان سیف آتے ہیں تو ان سیف کے لیے یہی ہے کہ ان کو دوبارہ وارن کیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ ان کو دوبارہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی دوبارہ ری سیمپلنگ ہوگی اور اس میں آپ کا صحیح سیف آنا چاہیے. لیکن اگر 3 دفعہ وارننگ کے بعد بھی ان کا سیف نہ آئے تو پھر ان کو پینلٹیز میں یہ ہے کہ سیز کر دیا جاتا ہے, وہ ان کی جو جگہیں ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے, انلیگل جو ان کے لائسنس ہیں وہ کینسل کر دیے جاتے ہیں, اور اس طرح دوسرے ایکشنز جو لیے جاتے ہیں. اچھا, اس میں بہت سارے چیزیں ہیں جو پینلٹیز انہوں نے کہا ہے, اس میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ ٹریسیبل ہوتے ہیں, کچھ انٹریسیبل ہوتے ہیں. جو انٹریسیبل ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ غلط ایڈریسز دے دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ ہیں کہاں پہ. اس پہ ذرا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے ان کو ٹریس کرنے میں کہ وہ شاپ کیپرز اور ان سب کو ہم لوپ میں لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ پھر وہی ان کو وارن کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سیف اس پر آ جائیے. لیکن اگر 3 دفعہ کے بعد بھی نہ آئے تو پھر ان کا لائسنس بھی کینسل کر دیا جاتا ہے. اچھا, یہ چیز پروونشل گورنمنٹ کے ڈومین پہ آتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے سیف ڈرنکنگ واٹر کو اشور کرے. تو یہاں پہ پی ایس کیو سی اے کا کام سر اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنا ہے, سرٹیفیکیشن ہے اور ان کے لوگوز کو اور مارکس کو مینٹین کرنا ہے. جبکہ پاکستان کاؤنسل فار ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز یہ بھی اسی میں سیمپلنگ میں اور دوسری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہاں پہ 2 جب آپ کی آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں تو کام بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. تو سر ساری پینلٹیز اور اس کا یہی ہے کہ کچھ ابھی اویٹڈ ہیں ان کے ریزلٹس, کچھ کو سیز کر دیا گیا ہے, کچھ کو وارننگ دی گئی ہے اور کچھ کے لائسنسز کینسل کر دیے گئے. محترمہ, یہ میں بھی اس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں. یہ دیکھیں, جتنے ہمارے شاید ممبران نہیں ہیں اتنے ناموں سے منرل واٹر کی بوتلیں بک رہی ہیں, اور اس کا جرمانہ بھی میرے خیال میں کوئی 50,000 سے زیادہ نہیں. اور بقول آپ کے کہ یہ جہاں بناتے ہیں وہ ٹریسیبل نہیں ہوتے, تھوڑی سی یہ بات
تشویشناک ضرور ہے. مجھے امید ہے کہ منسٹری اس پہ جو ہے ٹھوس اقدامات کرے گی اور ٹھوس اور مثبت پالیسی بتائے گی. تو مروت صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے, کہ سپلیمنٹری آپ کا ایک آپ نے بٹن پریس کیا تھا. لیں گے, لیکن اب تو ماشاءاللہ وزراء کی ایک بہت بڑی تعداد, اور بھی کچھ بڑھا دیں اگر آپ کہیں تو. مس سمیہ خالد سر. I don't think this is an acceptable situation. جب پاکستان کی تاریخ کی شاید سب سے بڑی کابینہ کوشچن آور میں منسٹر پریزنٹ نہ ہو, منسٹر آف اسٹیٹ پریزنٹ نہ ہو, تو پھر یہ کیا, پھر اتنی بڑی کابینہ کیوں کی؟ ہمارا تو خیال تھا کہ ہم یہاں روز پوائنٹ آؤٹ کریں تو اس جگہ کے وزراء زیادہ ہونے چاہیے. اتفاق کرتا ہوں آپ سے. تو اس کے بعد بھی اگر وزیر نہ آئیں تو پھر عالم خان آپ بھی اس میں ظاہر خیال. بحری جہاز کا جو وسیع تر ڈپارٹمنٹ ہے, نہیں, بڑا ادارہ آپ نے کس کو کہا ہے جی کون سا بڑا ادارہ آپ نے کہا, کون سا؟ کوشچن نمبر 9. ہاں نہیں, بڑا ادارہ آپ کون سے کو, کس ادارے کو کہہ رہی ہیں سر؟ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو. اچھا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, مطلب سائنس اور ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, اچھا, ہم بھی میں سمجھا. کنٹینیو سر کیجیے. یہ جو بحری وسائل کا جو ادارہ ہے وہ بھی بہت بڑا ادارہ ہے, کوئی چھوٹا ادارہ تو نہیں ہے پاکستان کا نا. نہیں, آپ سے سائنس, اسی لیے میں کنفیوز تھا کہ آپ نے سوال سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا پوچھا ہے. آپ ذرا غور کر لیں. سر مجھے خود بھی تھوڑی بہت کنفیوژن ہو رہی ہے, کیونکہ اوپر لکھا ہوا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جی میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں, اندر لکھا ہوا ہے بحری وسائل. تو مجھے خود بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ میں اس پہ جو ہے وہ کیا سپلیمنٹری پوچھوں, کس سے پوچھوں, بحری وسائل والوں سے پوچھوں یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والوں سے پوچھوں؟ یہ اوشنوگرافی پہ انہوں نے نیچے سوال دیا ہے, تو یہ واقعی اس میں تھوڑی سی کوئی غلطی ہے. اوشنوگرافی کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہو سکتا ہے سائنس سے تعلق بنتا ہو, ٹیکنالوجی سے تو نہیں بنتا. اس کو آپ سپلیمنٹری کر لیں. ویسے سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اتنا بڑا تحقیقی ادارہ ہے, لیکن اس میں پاکستان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایز سچ اس ادارے میں تحقیق کی کوئی وسائل نہیں ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میں سوال پہ تھوڑی کنفیوز ہوں, اس وجہ سے میں پراپر آپ سے کوشچن نہیں پوچھ پا رہی ہوں. تو اس کو اگر واضح کر دیا جائے تو پھر میں کوئی سوال کر سکتی ہوں. اب دیکھیں, یہ ہر اجلاس میں آتے تھے, بیکار میں ان کو وزیر بنایا, آج وہ بھی نہیں آئے, اور محترمہ نگہت شکیل خان صاحبہ جو ہے نا آیا. دیکھیں, تھا جس کا انتظار وہ شاکار آ گیا, آج آئیے مکسی صاحب. تو آپ ویسے تو ہمیشہ آتے تھے, جب سے وزیر بنے تو آپ نے روایتاً جو وزیر روایت ہے کہ نہیں آتے, تو آپ بھی ہم سے غائب ہو گئے. آپ اپنی پارلیمانی سیکرٹری کے ساتھ قریب بیٹھ کر ان کو ذرا سا گائیڈ کریں تو اس سوال کا جواب آ جائے. جی محترمہ نگہت شکیل خان صاحب. میں شگفتہ صاحبہ سے کہوں گی کہ پلیز آپ ذرا سا کوشچن ریپیٹ کریے, صرف ٹو دا پوائنٹ. آپ تو آگے ہیں سر, اسپیکر آن کروا دیں. شگفتہ صاحبہ کا مائک کھول دیجیے. سر میرے سوال کے ساتھ وہ حشر ہوا ہے
کہ جیسے رمضان کے مہینے کا چاند جب دیکھنے کے لیے ساری کمیٹیز بیٹھتی ہیں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے بتاتے ہیں کہ جی چاند ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی 12 گھنٹے کا ہوا ہے، ابھی 10 گھنٹے کا ہوا ہے. تو میں خود بھی کنفیوز ہوں، اس لیے میں کوئی سپلیمنٹری اس پہ نہیں پوچھ سکتی ہوں. پہلے واضح کیا جائے کہ یہ آبی وسائل کا سوال ہے یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سوال ہے. مجھے جواب لینے دیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے. جی محترم، بہت بڑی تعداد. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی جو ہے یہ آپ کا پی سی اس میں ہے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. اچھا ماشاء اللہ. اس کو ہم نے نہیں رکھا ہے، یہ ہمیں مطلب ورثے میں ملا ہے. تو اس میں کوشچن یہ ہے کہ یہ کیوں وسائل اس میں کیوں نہیں ہے. اچھا، بحری وسائل کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے پاس ریسرچ ویسلز موجود نہیں ہیں. اور میرا بھی پہلا کوشچن ان سے یہی تھا کہ آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہے تو آپ کے پاس ایک ریسرچ ویسل ہے ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا بھی پیسے نہیں ہیں. تو سر یہ اس طرح کرتے ہیں اپنی ریسرچز کے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں اور ان سے یہ سارے اپنی ریسرچز کرواتے ہیں اور جو بھی ان کے دوسرے کام ہیں وہ کرتے ہیں. اس میں ان کی جو انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی سائنسز ان یو کے، اس کے بعد جرمن، پھر نیدرلینڈز اور فرینچ، اس طرح چائنا، تو یہ ساری وہ ریسرچز ہیں جو یہ ان کے تعاون سے پوری کرتے ہیں. تو سر ہمارا بھی یہی ان سے کہنا ہے کہ آپ اتنا بڑا ایک اوشنوگرافی کا لے کے بیٹھے ہیں جس میں آپ کو کلائمیٹ چینج، آپ کو واٹر چینج، آپ کو ویدر، آج کل جو انوائرمنٹل چینج ہے اس پہ کرنا پڑتا ہے. پھر بہت ساری چیزیں آپ کو جو آپ کے معدنیات ہیں، جو آپ کے کوسٹل ایریاز. لیکن اب تو ماشاءاللہ خالد مقصد صاحب وزیر بن گئے، 2-4 ویزل تو وہ خود خرید کے دے دیں گے. بس یہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر صاحب جو ہیں ان کو ریسرچ ویسلز دے دیں گے. آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے. جی مقصد صاحب جہاں بھی براجمان ہے ان کا مائک کھول دیجیے. جی سر، آپ ایک مہربانی کریں، آپ کے پاس ایک لانچ ہے، پتہ نہیں کھڑی ہے نہیں، وہ دے دیں. سر وہ کشتی ہے چھوٹی سی، وہ ذاتی آپ کے ایک ہے تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے. جو حال ہے یہی ہے، آپ کے سامنے ہے. سر میری کشتی آپ کے لیے حاضر ہے، وہ ساحل پہ مت ڈبو دیجیے گا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. عالیہ کامران صاحبہ ٹو آسک فار سپلیمنٹ. اتفاق کرتا ہوں آپ سے. تو اس کے بعد بھی اگر وزیر نہ آئیں تو پھر عالم خان آپ بھی اس میں بازار خیال. شکریہ. پیپلز پارٹی تھینک یو. ایکچولی ساری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے وعدے بہت ہوتے ہیں کہ ہم یہ پرووائڈ کریں گے، ہم ان کو ریسرچ میں ہیلپ کریں گے، ہم کولیبریٹ کریں گے، لیکن سر ملتا کچھ بھی نہیں ہے. یو آر دا گورنمنٹ ناؤ. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، لیکن جو غلط بات ہے اس کو تو میں ہائی لائٹ کروں گی نا. میں مطلب غلط بات کو سپورٹ نہیں آپ کروں گی. کنڈیم کر رہی ہیں گورنمنٹ کو خود. میں غلط بات کو سپورٹ نہیں کروں گی سر. تو ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیں. بس آپ نے رفیع اللہ صاحب ٹو آسک فار سپلیمنٹ. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. میری ٹائم کی کمیٹی میں ہونے کی وجہ سے تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہے، لیکن مجھے بھی خود یہ کوشچن دیکھ کے بہت تعجب ہوا. شاید فارمر جو میری ٹائم منسٹر ہے، شاید ان کو بھی اس کوشچن کے بارے میں آگاہی نہ ہو کہ یہ کوشچن جو میری ٹائم کے حوالے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تو نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، نہ میری ٹائم منسٹری کو پتہ ہے کس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے. یہاں منسٹر صاحب، یہ رفیع اللہ صاحب ابھی اس کی تصدیق ہو گئی ہے باقاعدہ کہ یہ اوشنوگرافی جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زمرے میں آتا ہے. تو ان کے پاس ویسلز نہیں ہیں تو وہ الگ بات ہے، وہ بحری امور کے پاس ہوتے ہیں، میری ٹائم افیئر کے پاس، اس میں آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. لیکن یہ سبجیکٹ پرٹینڈ ٹو دا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ کلیئر ہو گیا. ہاں لیکن جناب چیئرمین، سوال
جب بھی آپ گورنمنٹ سے کریں جواب بہت ہی پیارا اور خوبصورت دیا جاتا ہے. نہیں اب تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا نا کہ گورنمنٹ ہمیں نہ پیسے دیتی ہے بس وعدے کرتی ہے, وہ ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے. تو سر پھر یہ پھر میرے خیال سے کہ معزز اس ہاؤس کی پریولیج ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں بھی اور آپ نے صرف چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اچھا جواب ہی دینا ہے اور قوم کو تو بیوقوف بنا رہے ہیں, پارلیمنٹ کو بھی بیوقوف بنانا جا رہے ہیں. رفیع اللہ صاحب پیوستہ رہے شجر سے امید بار رکھ. نیکسٹ کوسچن سید طارق حسین صاحب. اچھا آپ مقصد صاحب کو کلیریفیکیشن دینا چاہ رہے تھے کیا؟ اگر کسی بھی ہمارے محترم ممبر کو کوئی ایسی تحقیقات یا مزید سوال کرنے ہیں تو موسٹ ویلکم آ جائیں, ہم بریف دے دیں گے ان کو ڈیٹیل اپنے آفس میں بھی. نہیں ماشاءاللہ آپ سے تو سبھی بڑا خلوص رکھتے ہیں. تو رفیع اللہ صاحب ذرا مقصد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر لیں. نیکسٹ کوسچن سید طارق حسین صاحب. ناٹ پریزنٹ, ابھی تو یہاں تھے مجھے نظر آئے. بہرحال نیکسٹ کوسچن میاں خان بگٹی صاحب. ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کوسچن جناب ملک محمد عامر ڈوگر صاحب. آلسو ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کوسچن فتح اللہ خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. نہیں کوسچن نمبر بولے نا آپ. کوسچن نمبر 12 سر. آنسر بی ٹیکن ایز ریڈ. اب سپلیمنٹری پوچھا سر. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. کفر توڑ دیجیے اب آپ. بالکل کفر کیسے ٹوٹا؟ 1 سال کے بعد سر میرے پہلا کوسچن لگا ہے. میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پیٹرولیم کے منسٹر صاحب نے دن کو سفید جھوٹ بولا ہے. میرے 4 اس میں سوال میں نے پوچھے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے علاقے میں گیس کتنی نکلی ہے. وہ جواب تو انہوں نے درست دے دیا. جہاں پر امپلائمنٹ کی بات آتی ہے سراسر انہوں نے غلط بتایا ہے. میرے علاقے سے نہ انسکلڈ نہ سکلڈ لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے اور نہ ہمارے ساتھ کوئی مشاورت کی گئی ہے. اسی طرح جو پیٹرولیم والے 2012 کا انہوں نے ذکر کیا ہے, ہم 3rd جنریشن میں زندگی گزار رہے ہیں. 2012 کے پوشیدہ ان کے جو وہ بنائے ہوئے تھے قانون, خدا را اس پر کچھ رحم کریں اور نئی اس ٹیکنالوجی کے دور میں نئے قانون بنائے جہاں سے گیس نکلتی ہے. اسی لیے آج بلوچستان آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے. اسی طرح آپ کے پی کے سے بجلی وصول ہوتی ہے, کے پی کے میں بجلی نہیں ہے. اسی طرح اگر یہی حال رہا کہ گیس جس مقام سے نکلے اس لوگوں کو اور شہریوں کو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا. لیں گے لیکن اب تو ماشاءاللہ وزراء کی ایک بہت بڑی تعداد. لا الہ الا اللہ. مس امینہ خالد سر. I don't think this is an acceptable situation. جب پاکستان کی تاریخ کی شاید سب سے بڑی کابینہ کوسچن آور میں منسٹر پریزنٹ نہ ہو, منسٹر آف اسٹیٹ پریزنٹ نہ ہو, تو پھر یہ کیا پھر اتنی بڑی کابینہ کیوں کی؟ ہمارا تو خیال تھا کہ ہم یہاں روز پوائنٹر اتفاق کرتا ہوں. لیکن اب تو ماشاءاللہ وزراء کی ایک بہت بڑی تعداد. فضل چودھری صاحب بتائیں گے کیا وجہ ہے کہ
इतनी ज्यादा बड़ी कैबिनेट के बावजूद जो है तो मिस समिया खालिद सर जी I don't think this is an acceptable situation. कंसर्न मिनिस्टर जिनके असेंबली में बिजनेस मौजूद हो पाकिस्तान की तारीख और की उन्होंने शायद सवाल के सबसे जवाब देने बड़ी हो या उनका कॉलिंग अटेंशन हो व्हाटएवर बिजनेस, और अगर वो मिनिस्टर अवेलेबल ना हो तो वो बिफोर टाइम हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। आपने कहा मिनिस्टर एनर्जी आ रहे हैं, फजर के वक्त आपने कहा था जोर की अजान हो गई है, तो कहां से पैदल आ रहे हैं? कोई लाहौर से हो? आप पता करें मेहरबानी जी। जनाब स्पीकर जी जी खान साहब, मैं वजीर मासूद से पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेरे बेजवाब में बताया कि हमने दराबेन को 5 किलोमीटर के इहाते में बिजली इनायत कर दी है। खुदा की कसम से सर वहां पर एक घर को भी अभी तक वो नहीं मिली, गैस फराम नहीं हुई। तो इस पर सर थोड़ा सा एक कमेटी बना ले ताकि हमारे साथ मिनिस्टर साहब बैठ जाएं। इतना बड़ा सर एक जखीरा वहां से निकला है और वहां के लोग अगर मारूम रहें और इस काबिल एहतराम हाउस के सामने अगर आए दिन हमारे मिनिस्टर साहबान इस किस्म के सफेद झूठ बोलेंगे, और इसी तरह उन्होंने कहा है कि तरक्याती मद में $3 लाख डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर में जमा हो चुके हैं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं मेंबरान से गुजारिश करूंगा जो दरमियान में खड़े हैं वो अपनी निशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो या लॉबी में इस अहम गुफ्तगू को मजीद जारी रखे। जनाब स्पीकर, $3 लाख की बात हो रही है कि डिप्टी कमिश्नर के पास जमा पड़े हैं और उस पर तरक्याती काम हो रहे हैं। मैं वजीर मासूद साहब से ये पूछूंगा कि मुझे इस गैस की मद में जो रकम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जमा है उसकी एक स्कीम ये तरक्याती दिखा दें। जी खान साहब पूछते हैं। मियां खान बुक्ति साहब, अभी आप मियां खान और आप दू बदू। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मिनिस्टर साहब ने अपना फतीउल्लाह खान साहब ने एक तो पहले ये कहा है कि हमारे इलाके में जो गैस नहीं मिल रहा है उसका तो 5 किलोमीटर जो एरिया है उस पर तो हम पाबंद हैं, वो तो हम गैस देंगे। और दूसरा जो उसने कहा है कि बाहर जो नए कनेक्शन है उसका तो पूरे पाकिस्तान में पाबंदी लगे हुए हैं, सबको पता है कि नए कनेक्शन का हम नहीं दे सकते। और दूसरा एमएनए साहब ने एक सवाल किया है कि वहाँ के जो लोकल हैं वहाँ पे मजदूर और वहाँ के जो 4 क्लास के हैं वो नहीं मिल रहे हैं। इसमें सर हमारा जो एक आर्टिकल 17 के मुताबिक जो 80% वहाँ के जो लोगों के जो टेक्निकल जो मजदूर या वो ज़रूरतें वो बिल्कुल वहाँ के लोकलों को उठाया जा रहा है। अगर मज़ीद कोई अगर 5 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में गैस नहीं है तो उस पर हम इंशाल्लाह अपने जो हमारे महकमे हैं SNGPL है उसको हम पाबंद करेंगे कि उस एरिया में चेक भी करेंगे और उस एरिया में 5 किलोमीटर गैस भी देंगे। ये मुफ्ती साहब जरा दोबारा गौर कर लें, ये आर्टिकल 17 आप देख लें जरा। जी सर, आर्टिकल 17 ये वाकई सर आर्टिकल 17(1) के मुताबिक मकामी इस इलाके में 80% से ज्यादा गैर मजदूरों को मुलाजमत दी है। ये इसमें सर ये नहीं ये सही बात है आपकी, ये तो एसोसिएशन के बारे में, ये उससे रिलेट नहीं करता। सर उसमें 80% तो हम पाबंद हैं कि वहाँ के जो टेक्निकल लोग हैं वहाँ के जो मजदूर हैं वो हम देने के लिए पाबंद हैं। 80% नहीं, ये आर्टिकल रिलेट नहीं करता, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता। चले आप आगे बढ़े। 80% वहाँ पे जिस इलाके से गैस निकलता है इसमें तो सर एक कुआं वहाँ पे लगाया गया है। सर एक कुआं का जो है सर 2022 में दरियाफ्त हुआ है और डेरा इस्माइल खान में इब्तदाई 39.12 मिलियन क्यूबिक फुट दिन में सर गैस आ रहा है। और उसमें यह है कि सर एक कुएं में अगर जिस तरह जिक्र किया है कि वहाँ के लोकल को नहीं उठाया गया है, 80% वहाँ बिल्कुल सर टेक्निकल जो लोग हैं वहाँ पे लिया गया है। अगर मजीद गैस की बात यह है कि 5 किलोमीटर एक बात उन्होंने और की थी, वो शायद अगर सवाल में नहीं है तो आप बाद में उसकी तफसीलात लेके खान साहब को बता दीजिएगा कि वो जो डिप्टी कमिश्नर के पास
पैसे जी उस सर, वो तरफ एक CSR के मद में जो डिप्टी कमिश्नर के पास जो जमा होते हैं वो हर साल में कंपनियां देते हैं और उस पे अगर MNA साहब को कोई खदशा है कि बाकी कंपनी की तरफ से डिप्टी कमिश्नर का एक ज्वाइंट अकाउंट है सर, उसमें MNA भी होता है सर, उसमें MPA भी होता है। आप बुक्टी साहब इनके जिले के DC से तफसीलात लेके खान साहब को दे दें। कर लूंगा सर, कर लूंगा जी हाँ सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद रफीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन साहब, अगर क्वेश्चन मैंने करना है और इस किस्म का आंसर जिस किस्म का दिया गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर नहीं बोला, क्वेश्चन मैं चाह नहीं रहा हूं ना कि मुझे ये आंसर मिले कि जिसमें सिर्फ आपने उसके लिए भी आप क्वेश्चन नंबर तो बोले ना ताकि वो प्रॉपर आ जाए उसमें रिकॉर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर भी टेकन एज रेड। अब आप बात करें सर। मैं अगेन वही बात करूंगा कि जिस तरह फतेहुल्लाह खान साहब के क्वेश्चन का आंसर किया है, अगर यही आंसर देना है तो मेरा ये क्वेश्चन करना इस हाउस में बेकार है और ये आंसर लेना बेकार है। या तो मुझे आप इस क्वेश्चन को डेफर कर दें जिस दिन मिनिस्टर साहब हों अवेलेबल, ताकि मुझे एक मुकम्मल जवाब मिले। जिस तरीके से मेरे कुलीग ने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कुछ किया, जवाब कुछ दिया, हवाला कुछ दिया जा रहा है, अगर इस मोजिज और मुतबर हाउस का वक्त जाया इसलिए करना है कि मिनिस्टर साहब नहीं आ सकते, तो सिक्योरिटी से सर ये इस तरीके से चलाना मैं समझता हूं कि इस हाउस की और पाकिस्तानी अवाम की तौहीन है। ये अली परवेज साहब तो जब MOS थे तो आ रहे थे, अभी फुल मिनिस्टर बनने के बाद वो चले गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 शर्मिला साहबा का और क्वेश्चन नंबर आपका है 13। इसको हम अभी तक रखे हुए हैं उनका इंतजार में। इसको हम ना डेफर कर रहे हैं, ना कैंसिल कर रहे हैं, ना, लेकिन हम उनका इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं इट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मिस तायरा औरंगजेब साहबा। थैंक यू चेयरमैन साहब। क्वेश्चन नंबर 14। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। इन्होंने आंसर में लिखा है कि PIA अपनी माली जो पोजीशन है उसकी राजनियों को पूरा करने में नाकाम हो रही है और ये रकम तस्वीर के ज़रिए जल्द हल कर ली जाएगी। तो इसके लिए कोई डेट नहीं लिखी गई कि जो तस्वीरें हैं मामलों के साथ सख्ती से पैरवी तो की जा रही है, तो इसका नतीजा किस तारीख तक आ जाएगा सामने, तो अंदाज़ा हो जाए कि PIA को हमने क्या करना है। थैंक यू जी। मैं देख लूँ इनका। मियाँ खान बुक्टी साहब ही इसमें सर अभी डेट तो हम नहीं दे सकते हैं मोहतरमा को। हमें ये है कि सर जो PSO के खिलाफ इस वक्त तेल सप्लाई जो हो रहा था पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बकाया रकम है सर उस पर, और PIA की तरफ से सर ताख़ीर से अदायगी की वजूहत ये हैं कि 28 फरवरी 2025 तक सर जेट फ्यूल की सप्लाई PSO पाकिस्तान स्ट्रीट ऑयल कंपनी लिमिटेड के मद में सर बकाया रकम 28 मिलियन रुपए, 14-29 बिलियन रुपए पर्सनल और 14 बिलियन रकम ताखीर से अदायगी जमा हो गई है सर। मियाँ खान साहब पावर वाले हम सारे क्वेश्चन आज डेफर करते हैं सर। अली परवेज साहब का या उनके कीमती ख्यालात का हमें इंतज़ार रहेगा। मेंबरान इससे मुतमईन नहीं है और चूंकि रमज़ान है और अजान भी हो गई है तो मैं समझता हूं कि हमें 20 मिनट का वक्फा ले लेना चाहिए नमाज के लिए। 20 मिनट का वक्फा लेते हैं बराए नमाज ज़ोहर। माशाल्लाह वज़रा की एक बहुत बड़ी तादाद। फजल चौधरी साहब बताएंगे क्या वजह है कि इतनी ज्यादा बड़ी कैबिनेट के बावजूद जो
मिस समिया खालिद सर जी I don't think this is an acceptable situation. कंसर्न मिनिस्टर जिनके असेंबली में बिजनेस मौजूद हो पाकिस्तान की तारीख और की उन्होंने शायद सवाल के सबसे जवाब देने बड़ी हो या उनका कॉलिंग अटेंशन हो व्हाटएवर बिजनेस, और अगर वो मिनिस्टर अवेलेबल ना हो तो वो बिफोर टाइम साहब ने किसी खुसूसी टास्क के लिए तलब किया है एक इमरजेंसी मीटिंग में, और उन्होंने कहा कि मैं वहां से, इस वजह से मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं, ये तो फिर डॉक्टर साहब देखिए ना, जिस तरह सैयद नवीद कमर साहब ने उमूर के तो वजीर आप ही हैं, तो आपने खुद कहा है कि फिर अगर मिनिस्टर ना हो तो वो जवाब देगा, तो वो तो आप खुद हैं, आप अपने आप को वो क्यों कर रहे हैं? आप कहें मैं रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं मेरी मिनिस्ट्री को, लेकिन चूंकि उनकी तरफ से नहीं आई